الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم۔ اے نبی کہہ دیجئے کل من ان سے فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں من الاسری قیدیوں میں سے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو اس وقت تمہارے ہاتھوں میں، تمہاری قید میں، تمہاری ملکیت میں قیدی ہیں، ان سے کہہ دیجئے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ 70 کفار و مشرکین کے سردار تھے، اور ان میں سے بہت سارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی ان میں شامل تھے، سگے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے، چچا زاد بھائی حضرت عقیل شامل تھے، حضرت نوفل شامل تھے۔ اتنے قریبی رشتہ دار تھے جو جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب اپنے گھر والوں کی طرف پیغام بھیجو اور مکہ سے مال ادھر بھیجیں، مکہ سے مال آئے گا تو تم چھوٹو گے، تو حضرت عباس جو ان کے چچا تھے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے گزارش کی، یا رسول اللہ میں آ تو گیا تھا جنگ میں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں بڑی ناگواری کے ساتھ آیا تھا۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس سے پہلے اسلام قبول کر چکا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا بھی ہے تم ناگواری سے آئے ہو، جو تم پہلے اسلام قبول کر چکے ہو، رسول کی بات ہے، آپ کو تو مال دینا پڑے گا۔ تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بہت سارا مال میدان بدر میں لے کے آیا تھا، وہ سارا سونا بھی تو آپ لوگوں نے لے لیا ہے مجھ سے، اب میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اگر میں نے اور مال دیا تو میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کیا دوں گا؟ آپ نے فرمایا عباس صرف تم اپنا مال نہیں دو گے، بلکہ تم اپنے حصے کا مال دینے کے بعد حضرت نوفل کا اور اپنے بھتیجے عقیل کا مال بھی تم نے دینا۔ حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح تو میں غریب ہو جاؤں گا، میں مکے کی گلیوں میں بھیک مانگتا پھروں گا۔ اچھا تم غریب ہو جاؤ گے، مکے کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھرو گے، مجھے یہ بتاؤ کہ میدان بدر کی طرف آتے ہوئے رات کی تاریکی میں آدھی رات کے وقت جو تم اپنا مال اپنی بیوی کے سپرد کر کے آئے تھے اور اس کو کہا تھا کہ کوئی ایسی ویسی ہو جائے تو ہمارے بچوں کے کام آئے گا، اس مال کا کیا بنے گا؟ اللہ! یہ بات سن حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میرے چچا جو ہے وہ سچے نبی ہیں، اور اس وقت میں کلمہ پڑھ گیا۔ ان لوگوں میں خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے داماد بھی شامل ہیں، ابو العاص شامل ہیں، جو آپ کے سگے داماد ہیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ مال منگواؤ، جب پیغام گیا تو ان کے گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے پیغام تو آیا ہے، ان کی بیٹی کا شوہر ہے، رعایت کریں گے ان کے ساتھ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن گھر والوں کی باتوں کو سن کر حضرت زینب جو اس وقت مکے میں تھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، مکے میں تھیں، انہوں نے اپنا ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ بڑی مظلوم بیٹی ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ساری زندگی مظلومیت کے ساتھ گزاری، یہاں تک کہ بدر کے بعد بھی جب انہوں نے ہجرت کی، یہ بدر کی جنگ ہو چکی تھی، حضرت ابو العاص نے ان کو بلوایا، پھر تو جب ان کو بلوایا گیا تو یہ جس اونٹ کے اوپر سوار تھے مکہ کے قریشیوں نے اس اونٹ کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس وقت یہ حمل سے تھی،
اور اتنی شدید تکلیف ہو گئی کہ بچہ ضائع ہو گیا، اور پھر اسی تکلیف کی وجہ سے ان کا پھر انتقال بھی ہوا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا، میری مظلوم بیٹی کا انتقال ہوا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دی، ان کا کفن بنایا گیا، اور جب قبر میں اتارا گیا تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں لیٹے اور لیٹے رہے، دعا مانگتے رہے۔ جب آپ قبر میں لیٹ رہے تھے تو اس وقت آپ غمگین تھے، لیکن جو ہی جب قبر سے باہر نکلے اٹھ کر تو آپ مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بھی شدید اندیشہ تھا کہ قبر کا عذاب، آخرت کی منزلیں ان کے لیے کیسی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یقین دہانی کرائی کہ آپ کی بیٹی کا آخرت اچھی ہو رہی ہے، تب میں آیا ہوں اور میں مسکرا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ یا ایھا النبی، اے نبی، کل کہہ دو، لمن ان سے کہہ دو نا، اسرا جو قیدی ہیں، فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں نا، ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ان سے یہ کہہ دو کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں کے اندر کوئی خیر موجود ہے، خیر سے مراد یہ ہے کہ ایمان موجود ہے، اگر سچے دل سے تم نے مال دیا ہے اور تمہارے دل کے اندر ایمان کی دولت بھی موجود ہے، تو یؤتکم خیر مما، جو کچھ اخذ منکم، جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کر تمہیں عطا کرے گا۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر تمہیں بہت کچھ عطا کریں گے، بہت کچھ۔ حضرت عباس کہا کرتے تھے کہ اللہ نے اپنے اس وعدے کو اس طرح سچا کیا کہ ایمان لانے کے بعد 22 شہروں میں میری تجارت تھی، حالانکہ اس وقت سارا مال لیا جا چکا تھا، 22 شہروں میں میرا کاروبار تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پھر رزق کے اور کاروبار کے دروازے کھول دیے۔ اچھا، دیا کتنے لوگوں نے تھا یہ مال؟ کل 70 قیدی تھے، 70 قیدیوں میں سے 10 قیدیوں نے فدیہ دیا، باقی جو 60 تھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ہمارے 10 بچوں کو ادھر پٹھاؤ اور ان کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، تمہارا یہی۔ اور آپ نے اپنے بچے ان کے سپرد کر دیے، 60 لوگوں کے سپرد، 10 بچے ہوئے، 600 بچے آپ نے ان کے سپرد کیے۔ اس وقت کوئی قید کی دیواریں نہیں ہوئے کرتی تھیں جیل کی جس طرح دیواریں ہوتی ہیں، یہ بڑا رسک تھا، بڑا خطرہ تھا کہ یہ جان کے دشمن ہیں، یہ قتل کے مستحق ہیں، اگر ان کو اپنے بچے ان کے سپرد کر رہے ہیں، کوئی ایک بھی کسی بچے کو مار کر چلا جائے، یہ خطرہ موجود ہے، لیکن آپ نے تعلیم کی خاطر یہ خطرہ قبول کر لیا۔ تعلیم اتنی بڑی چیز ہے، آپ نے یہ رسک قبول کر لیا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ یکایک اس چھوٹی سی بستی کے اندر جب 600 لوگ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گئے تو ایک بڑی تبدیلی آ گئی۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں بہت زیادہ دے گا اور دنیا کے اندر دے گا، لیکن آخری بات آگے والی ہے، وہ کیا ہے؟ یغفر لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں باقی بھی دے گا۔ اگر تمہارے دل کے اندر ایمان موجود ہے اللہ بخش بھی دے گا، واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے بھی محفوظ فرما، اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے عذاب سے بھی محفوظ فرما، اللہ پاک ہر قسم کی آزمائش میں ثابت قدم فرما، مشکلات کو آسان فرما، اللہ تبارک و تعالی خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ کی سچی محبت و اطاعت نصیب فرما، اللہ پاک شہادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ